کہ ہمارا رب بہت حیا والا ہے. اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام، اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹا دے، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا. وہ بڑی بزرگی اور حیا والے ہیں. امیجن کریں ایک فقیر شخص آپ سے عاجزی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے. ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بالکل نکارے ہیں، نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے ہم میں، ہمیں بھی ترس آئے تو ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اسے کہ اس نے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے. تو جو مالک الملک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جسے خزانے اتنے کے اندازے ہی کوئی نہیں، اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی بھی نے کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دیں، تو اس لیے وہ خالی نہیں لٹاتے اور اس کو لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہیں. His palm hand used to face his face. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے دعا شروع کس طرح کرنی چاہیے؟ توبہ استغفار سے. سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے. آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں نا، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جیسی تو نے آج تک کسی کو نہیں دی. کیونکہ جیسے ہی انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی، اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے راضی ہو گیا. اب اللہ راضی ہے، اسے جو مرضی منوا دو. اور فوراً سے اللہ سلیمان نے کیا دعا کی؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی. اور پھر دعا اللہ کی شان، مطلب سبحان اللہ. دیکھیں ایک شخص ہے، وہ کسی لاکھ پتی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ لاکھ میں یہ کچھ تھوڑا مانگے گا نا. لیکن ایک شخص جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، جس کے پاس جو بہت رچ بھی ہے، اس کے بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو وہ اسے کہے مجھے میرے ادارے کے لیے 20 روپے چاہیے مجھے، سو شرم نہیں ہے کہ کس سے مانگ رہا ہے تو نا. تو جتنا انسان کا اسٹیچر ہوتا ہے اتنی بڑی دعا مانگنی چاہیے. کسی بادشاہ کے پاس آپ جائے کہیں گے مجھے 200 روپے چاہیے تھے، میں آپ کے پاس لے آیا، انسان مناسب نہیں لگتا. تو جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا مانگے، اور تو چھوٹی چھوٹی دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ کے سامنے، کیونکہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے، کیونکہ ہم اسی کے محتاج ہیں. لیکن انسان بڑی سے بڑی دعا مانگے تو اپنے دعا کے جو سٹینڈز ہیں ان کو بھی ریز کر لیں. سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ان سے جو غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی کہ گھوڑے کی وجہ سے ان کی نماز میں ڈیلے ہو گئی، اینڈ ہی واز فیسینیٹڈ بائی دی ہارسز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اب تو نے معاف کر ہی دیا، مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور میرے گناہوں کو نیکیوں بدل دیا ہے، تو مجھے ایسا ملک دے جیسے تو نے آج تک کسی کو نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دیا ان کو ایسا. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ بائی میکنگ استغفار. ٹھیک ہے، اسی طرح سے استغفار سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آتے ہی ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے. جیسے ہم لوگ یا اللہ پاس کر دے، یا اللہ یہ پیسے دے، یا اللہ رزق دے دے، کوئی حمد و ثنا اور درود. تو اللہ کی نے کہا کہ عجلت، تو نے جلدی کی ہے، تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کر، میرے پہ درود پڑھ اور پھر دعا مانگ. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ جو شخص اللہ کے نبی پہ درود نہیں پڑھتا نا دعا سے پہلے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پریز اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ٹو ریسائٹ اینڈ سینڈ بلیسنگز اپون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دین میک دعا. دعا کی قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے. اور اللہ کی تعریف، بہت ساری دعائیں ہیں، ابھی ہم آگے ذکر کرتے ہیں، چلیں میں ابھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف بات کریں. اسی طرح سے نیور سے کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں. کبھی نہ کہیں یا اللہ مجھے دے دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں. کبھی ایسا نہ کہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لگنے گا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مجبور تو کر نہیں سکتا. تو کہہ سکتے کہ یا اللہ اگر ہم نہ بھی چاہیں تبھی دینا آپ نے. کوئی شخص اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں خود کرتے ہیں. تو ڈونٹ سے کہ اگر آپ چاہیں تو قبول کر لیں، یا دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں بولنا چاہیے. کبھی کبھی انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے انشاءاللہ، کہ نہیں بولنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ چاہیں. دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو وہ قبول ہوگی. اللہ کی میں نے خود فرمایا، حدیث ہے کہ دعا تم اس طرح مانگو کہ جس طرح تمہیں سچے دل سے یقین ہو کہ وہ قبول ہونی ہونی، لازمی ہونی. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جس طرح مجھ سے وہ گمان کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل سے دعا کبھی قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز.
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے ریپیٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تکرار کرو، ریپیٹڈلی پڑھو، کیونکہ تم اللہ سے دعا مانگتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتے تو ریپیٹڈلی کرتے، 3 دفعہ کرتے، یا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی سے کوئی کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتے اور کچھ مانگنا چاہتے تو اس کو ریپیٹڈلی کرتے، جس کی وجہ سے انسان میں عاجزی اور انکساری بھی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند ہے، ٹھیک ہے۔ غافل ہارٹ میں کے لیے اور یقین سے مانگنی چاہیے، میں نے آپ کو حدیث بتا دی، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اس طرح مانگو جس طرح تمہیں یقین ہو۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رو کے دعا مانگتے ہیں، رو کے دعا مانگنا بھی اس کی قبولیت بہت بڑھا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ کے پاس اکٹھے ہوئے، اور یہ ان کے آخری دنوں کی بات ہے، تو انہوں نے کہا، جب صحابہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ، آپ یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کیا کیونکہ یہ دین پہ نہیں آئے، جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرے میں سے ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بڑے غفور رحیم ہیں۔ انبیاء کا دل دیکھیں آپ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرے میں سے ہے، ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم، جس نے مجھے نہیں مانا نا آپ تو بڑے غفور رحیم ہیں۔ اور پھر کہا لگی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر یا اللہ آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ ہر چیز پر قادر ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اور میرے لیے تو اللہ کی میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اور وہ رونے شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز رلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے پوچھ کیا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو جبریل گئے اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور کہا کہ بتایا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اور ان کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ اور اللہ کے نبی رو رہے تھے حالت میں۔ اب یہ اس سے 2 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں سبحان اللہ، ایک تو رونا دعا میں، عاجزی انکساری اختیار کرنا، اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعا۔ واللہ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں اور انہوں نے جو ہمارے لیے دعائیں کی، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو کبھی کبھی نا 2 نفل پڑھیں شکرانے کے کہ الحمدللہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، جن کی تعریف، جن کی عظمت، جن کا پاک ہونا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، جن کی نگاہوں کا پاک ہونا، وما زاغ البصر وما غوا، خود بولا، جن کی زبان کی پاکیزگی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کا جو ہے نا جلسہ اور جن کی پریزنس اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیا، جن کی امت کے بارے میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں، اور ہم ان کو بھولیں گے نہیں، ہم ان کو بھلائیں گے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے گناہوں میں ہیں لیکن ہمیں بندر و خنزیر نہیں بنایا جا رہا اور ہمیں تباہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔